أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی قسم، پھر بادلوں کی صورت میں پانی کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی قسم، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم، پھر رزق کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے، بے شک جزا و سزا ضرور حاصل ہوگی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آج سورۃ الذاریات کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترتیب میں جمعرات اور جمعہ کی نشست میں آگے پیچھے تسلسل کے ساتھ صورتیں کیونکہ اگلے مقاصد کی طرف بڑھتی ہیں۔ سورۃ قاف ختم ہو چکی تھی، اس کے بعد 26ویں سپارے کی آخری صورت جو 27ویں سپارے کے شروع میں جا کر ختم ہو جاتی ہے، لگ بھگ تقریباً 50 آیات پر مشتمل یہ سورۃ الذاریات ہے، جس کا کچھ حصہ 26ویں سپارے کے آخر میں ہے، کچھ حصہ 27ویں سپارے کے شروع میں ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کی نشست میں گزشتہ بار آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الطور ختم ہو چکی تھی۔ میرا خیال یہ گزرا، اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو پاتا ہوں یا نہیں کامیاب ہو پاتا۔ یہ مجھے کم اور مختصر آیات پر مشتمل صورت محسوس ہوئی۔ خیال گزرا کہ شاید یہ جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک کے جو 4 یا 5 جمعے ہوں گے ان میں ہم اس کے مضامین کو سیکھ پائیں گے، تھوڑا سا سبق زیادہ کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ اس کوشش میں ہم کامیاب ہو پاتے ہیں یا کہ نہیں ہو پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو رمضان المبارک کے بعد باقاعدہ پھر جمعرات کی نشست میں بھی کسی صورت کا آغاز کیا جائے گا۔ ہر آنے والے جمعۃ المبارک اور ہر آنے والی نشست میں اخوان الناس کا سفر ہمارا کم سے کم رہتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کو بھی لاکھ بار دل کرتا ہے کہ جس رب کریم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے محراب کا جو اصل نصاب ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الذاریات مکی صورت ہے۔ مکی صورت کے مضامین آج مجھے نہیں کہنے ہیں، ارادے ہی میں نہیں آ سکے ہیں۔ کئی بار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے مکی صورتوں کا مزاج کیا ہوتا ہے اور مدنی صورتوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین کس طرح کے ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین کس طرح کے ہوتے ہیں۔ آج میں ان باتوں کا وقت بھی بچا کر تو جلدی سے تلاوت کردہ آیات بینات کے مضامین کی طرف آپ کو سفر طے کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذاریات ذروا۔ ترجمہ تو آپ نے لوگوں نے سماعت کر لیا ہے۔ ایک بار میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کی ذرا تاریخی حیثیت کو دیکھ لیا جائے، اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ ان آیات میں کن مقاصد کی بنیاد پر قسم اٹھائی گئی ہے۔ والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم، ان ہواؤں کی قسم، کشتیوں کی قسم، اور پھر فرشتوں کی قسم، یہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ کس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے وہ اگلی بات ہے، اہم ترین بات ہے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے سچ کہا جا رہا ہے۔ بڑی اہمیت کے ساتھ اس عنوان کو اٹھایا گیا۔ اور دوسرا وہ عنوان جس کی خاطر یہ قسمیں اٹھائی گئیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ بروز قیامت
حساب، جزا، سزا، یہ عنوان قائم ہو کر رہنا ہے، قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ہلکا جانو، قسم سے واقعی ایسا ہے، قسم سے یہ عنوان، یہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے۔ قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے تمہیں اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو آئیے ذرا ان آیات کی تاریخی حیثیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے ایسا اعلان کر دیا جو اعلان صرف آپ ہی کر سکتے تھے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور جلیل القدر صحابی نے یہ اعلان آج تک نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی سند عطا فرمائیں گے وہ یہ اعلان وہی کر سکیں گے۔ جناب حضرت علی کوفے کے منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کی کتاب کی کسی بھی آیت کے متعلق اگر تم مجھ سے سوال کرنا چاہتی ہو تو کرو، علی تمہیں اس کا جواب دے گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یقین جان لیجئے کہ خیر میں تو بہت مختصر آدمی ہوں، میں تو بہت ہی مختصر آدمی ہوں۔ جن لوگوں کی زندگیاں قرآن و سنت میں اتر گئیں اور اسی میں کھپا بیٹھے، اتنا بڑا اعلان وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کسی آیت کے متعلق، آپ نے تو یہاں تو آج اتنا کہہ رہے تھے کسی آیت کے متعلق سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہو، آپ اس سے بڑی بڑی باتیں بھی ارشاد کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جملے دلچسپیوں سے چونکہ بھرے ہوئے ہیں، لذت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں علی کو پتہ ہے قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں جو رات کے ٹائم نازل ہوئی ہیں، میں علی کو پتہ ہے قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں جو دن کے ٹائم نازل ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اتنی آیتیں بدر میں اتری ہیں، مجھے پتہ ہے کون کون سی آیت احد کے میدان میں اتری ہے، مجھے پتہ ہے کون کون سی آیتیں تب اتری جب حضور اپنے کاشانہ نبوت میں آرام فرما تھے، مجھے وہ بھی پتہ ہے کہ رضائی کے اندر کون سی آیتیں اتری ہیں جب حضور بالکل ہی استراحت کے لیے تشریف فرما ہو چکے تھے۔ علی جانتے ہیں کہ سفر میں کون سی آیتیں اتری ہیں۔ میں جب اس جملے پر پہنچتا ہوں تو خوشی کے مارے میرا ہنسنے کو دل کر جاتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ علی تو ان آیتوں کو بھی جانتا ہے جو جب نازل ہوئیں نہ حضور آسمان پر تھے نہ زمین پر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان سفر بھی تو طے ہوتے تھے، علی ان آیتوں کو بھی جانتا ہے کہ جو اس حالت میں اتری کہ نہ حضور رحمت عالم علیہ السلام آسمان پر تھے اور نہ زمین پر تھے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کا، میں اللہ اکبر، کون سی آیتیں اتری جب دھوپ تھی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کون سی آیتیں اتری جب دھوپ تھی اور کون سی آیتیں اتری جب چھاؤں تھی۔ اتنا بڑا علم، اتنا بڑا علم، اتنا بڑا علم۔ اس لیے تو آپ اس طرح کے جملے بولا کرتے تھے، یہ شکوہ میرا کون سنے جناب علی، یہ شکوہ ہے میرا، کون سا بابا علی؟ کہا کہ جتنا اللہ نے مجھے سخی بنایا تھا اتنا کبھی کسی نے مانگا ہی نہیں مجھ سے، اللہ اکبر۔ اور جتنا اللہ نے مجھے مال دیا تو کبھی کسی نے اتنا سوال ہی نہیں کیا مجھ سے، یہ شکوے میرے باقی رہیں گے۔ اور جتنا مجھے اللہ نے علم دیا اس علم کے مطابق کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، اس لیے آپ کھلی آفر دیتے تھے۔ کھلی آفر دینا یا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے، آپ فرمایا کرتے سلونی عما شئتم، جو دل ہے پوچھ لو میں محمد تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اور اگرچہ سلونی کے اندر ایک اور مضمون بھی تھا، سوال کرو مجھ سے، یہ سوال یہ بھی ہے کہ جو پوچھنا ہے تو سوال کر کے پوچھ لو، سوال کا یہ معنی بھی تھا اور ہے، غلط نہیں ہے، سوال کرو مجھ سے، مانگو جو مانگو گی محمد تمہیں وہ عطا فرما دیں گے۔ وہ بھی سوال ہوتا ہے، یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو یہ شان یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے عطا فرمائی، اور حضور کے فیوزات نبوت سے یہ شان رب کائنات نے جناب حضرت مولا مرتضیٰ کو اور حیدر کرار کو عطا فرمائی کہ سر منبر کہنا۔ ہم لوگ، میں کہتا ہوں کہ مجھے 5 گھنٹے طلباء کو پڑھانے کے لیے، یقین جان لیجیے اب یہ چوتھا بیچ فارغ ہو رہا ہے، مجھے پھر بھی 6 7 8 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے اس ڈر سے کہ میرے سامنے 40 علماء بیٹھے ہوں گے تو میں یہ بھی پڑھ کے جاؤں، یہ بھی پڑھ کے جاؤں، یہ بھی پڑھ کے جاؤں، نہ جانے کوئی کدھر سے بول پڑے تو مجھے اگر جواب نہ آیا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو سامنے بیٹھنے والے 40 50 طلباء بیٹھے ہوں تو استاد گھبرایا ہوتا ہے، میں یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، کوئی بات ایسا نہ ہو کہ آئے نہ۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جمعہ المبارک ہو اور کوفہ کا منبر ہو، جناب علی جمعہ پڑھا رہے ہوں اور کون کون نہیں آیا ہوگا سمجھے، کون کون نہیں آیا ہوگا، اور ایسے میں کہنا کہ جو سوال بنتا ہے کر لو، علی تمہیں جواب دے گا۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی آیات کے متعلق سوال کرنا ہو تو مجھ سے سوال کر لو، اور دوسرا آپ نے یہ ارشاد کر دیا اگر مجھ سے حضور کی سنتوں میں سے کسی سنت کے متعلق سوال کرنا ہو تو مجھ سے پوچھو، علی تمہیں بتائے گا کس موقع کی سنت کیا بنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسے میں ایک بندہ کھڑا ہوا، ابن القوا کے نام سے تاریخ نے اس کو یاد کیا، اس نے یہی 4 آیات بینات پڑھ دی، اس نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا جناب علی تو میں کہتا ہوں کہ پی گئے،
میں کہتا ہوں جناب علی پی گئے، اس لیے کہ میں ایک اور حدیث کے الفاظ ابھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ یہی واقعہ ایک بار جناب حضرت عمر ابن الخطاب کے دور خلافت میں بھی ہوا تھا۔ تو فراست ادھر بھی تھی، فراست ادھر بھی تھی، نور ادھر بھی تھا، نور ادھر بھی تھا۔ جناب علی پی گئے، لیکن آپ نے کچھ نہ کہا۔ لیکن جب میں روایت کے دوسرے الفاظ آپ کے سامنے لاؤں گا دلچسپی بڑھ جائے گی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا مجھے بتائیں والذاریات ذروا کا معنی کیا ہے، اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ تو جناب علی نے کہا اس میں ہواؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فالحاملات وقرا، اس میں کس بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ آپ نے کہا بادلوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فالجاریات یسرا، اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جناب علی نے کہا کہ اس کے اندر کشتیوں اور پانیوں پر کشتیوں کے چلنے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اسے چوتھی آیت یہی پڑھ دی فالمقسمات امرا، اس میں کون مراد ہیں؟ تو جناب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس میں فرشتے مراد ہیں۔ یہ ایک مختصر ترین روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ جناب عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں بھی ایک شخص نے، آپ نے تو خیر کھڑے ہو کر یہ اعلان نہیں کیا تھا، میں نے کہا یہ اعلان جناب حضرت علی ہی سے منقول ہے، ثابت ہے، جب بھی ہوا ہے کبھی بھی تو جناب ہی سے اس کا اعلان منقول ہے، کسی اور صحابی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ جو دل ہے پوچھ لو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اچھا، تو جناب عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک بندہ آ گیا اور یہی آیتیں اٹھائے ہوئے آیا تھا۔ اس نے کہا مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، رسول پاک علیہ السلام نے کیا بندے تیار کیے تھے، رسول اللہ علیہ السلام نے کیا بندے تیار کیے تھے۔ اچھا، یہ مقام کی بات بھی ہوتی ہے۔ ایک دن اور تھا کہ جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک منافق کی ملاقات ہوئی تو اس نے ہاتھ چوما۔ جناب عمر سے ملاقات ہوئی، اس نے پھر ہاتھ چوما، اور جناب علی سے ملاقات ہوئی تو اس نے ہاتھ چومنا چاہا تو آپ نے ہاتھ چموا تو لیا لیکن ذرا منہ کو دباؤ بھی دے دیا، کہا منافقت سے میرا ہاتھ مت چوم، علی کو پتہ ہے کون محبت سے چومنے والا ہے کون منافقت سے چومنے والا ہے۔ جب کوئی موج میں آ جاتے تو ایسا اظہار کر بھی دیتے ہوتے تھے، لیکن آج نہیں۔ اچھا، جناب عمر کے پاس شخص حاصل ہو گیا، یہ 4 آیتیں ہیں۔ جناب عمر نے اس کو جو دیکھا، حضور نے کیا ہیرے تراشے تھے، جناب دیکھا تو محسوس کر گئے یہ جو سوال ہوتے ہیں نا، سوال، اب انسان ہو نا، انسان ہو، انسانی زندگی کے سوالات بھی آپ کو پتہ ہیں، جوابات بھی پتہ ہیں۔ کبھی سوال ٹیچ دینے کے لیے ہوتا ہے، تنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی سوال بندے کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی سوال ایک بار جب محفل ہوتی ہے تو مجھ سے بندہ سوال کرتا ہے نماز کتنے فرض ہوتے ہیں، میں کہا آپ کو پتا تو آپ پوچھ کیوں رہے ہو؟ اور جی میں نے کہا ان کو پتہ لگ جائے، تو کبھی اس لیے بھی سوال لوگ کر لیتے ہیں، کبھی سٹ مارنے کے لیے سوال کرتے ہیں، کبھی کوئی پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور اس کا اشارہ کر کے تو جسے کہتے ہیں کہ پریشرائز کرنا، سوال کی صورت میں بات کہی جاتی ہے۔ یہ سوالوں کی پوری ایک فیملی ہوتی ہے، کبھی سوالوں میں یہ مانا، کبھی سوالوں میں یہ مانا، کبھی سوالوں میں یہ مانا۔ تو وہ بندہ کچھ غلط سا نظریہ لے کر آیا تھا، اناد اور بغض کا مشورہ کوئی عنوان لے کر آیا تھا، نہیں آئے گا تو تالی بجے گی، جناب عمر خاموش ہوں گے، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، نعوذ باللہ، کوئی اس طرح کا مانا۔ سیکھنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، طلب کا اس کا ارادہ نہیں تھا، اور روایت کے آخری الفاظ بتاتے بھی یہی ہیں۔ جناب عمر نے جو نظر ڈالے تو بھانپ گیا کہ اس بندے کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرما کر گئے ہوئے تھے اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو۔ اب میں آج فراست آپ کو کیا بتاؤں، 2 لفظوں میں کہوں، مومن کی اندر کی آنکھ سے ڈرا کرو۔ میں یوں کہہ دیتا ہوں تاکہ دیکھیے آپ نے بھی نہیں ہوئی ہے، دیکھیے میں نے بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن کوئی مضمون آپ کے دل میں گیا ہے ایسا ہی، وہ اندر کی آنکھ بھی ایک ہوتی ہے، کوئی مضمون آپ کے دل میں گیا ہے ایسا ہی، تو مومن کی فراست سے ڈرا کرو۔ جب یہ دیکھنے کا ارادہ کرے تو اللہ کے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کئی بار ایسا نہیں ہوا تھا، کئی بار ایسا نہیں ہوا تھا، صحابی گھر سے کوئی شے سوچ کر آئے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام آتے ہی پوچھ لیتے اچھا آج آپ کا دل یہ کر رہا تھا کہ جا کر حضور سے پوچھوں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور جی ہاں میں یہی سوچ کر آیا ہوا تھا۔ تو یہ تو خیر نظام چلتا رہتا تھا، تو آپ محسوس کر گئے کہ بندے کا سوال یا جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے یہی سوال کیا والذاریات ذروا کیا ہے، فالحاملات وقرا کیا ہے، فالجاریات یسرا کیا ہے، فالمقسمات امرا کیا ہے۔ اب ان آیتوں کی تفسیر جو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کی ہوئی تھی، جو ادھر تھی وہی ادھر تھی، وہی ادھر تھی، جناب عمر نے سیم سارے جواب دے دیے، ان جوابوں کو میں دہراتا نہیں ہوں۔ اب آپ نے کہا اے میرے اللہ کریم، آپ نے کہا اس کو لٹاؤ ذرا 100 کوڑے مارو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شرارت کرنے کے لیے جناب عمر کے ساتھ آپ نے 100 کوڑے لگوا دیا اس کو، اور 100 کوڑے اب زخم تو بنتے ہیں، میں اس کو فلانے کمرے کے اندر بند کر دو زخموں کو ٹھیک ہونے دو ذرا، لا الہ الا اللہ۔ وہ تھا کوئی سب سے پہلے جیل کا نظم و ضبط جناب عمر نے بنوایا تھا، بندے کو پکڑ کر قیدیوں کو پکڑ کر قیدی کرنا ہے، تاڑنا ہے، وہ جو آج کل تو خیر نظم و ضبط کوئی اور طرح کا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے بانسوں کو کھڑا کر کے تو ان کو جوڑ کر کے تو پھر لیپ کر کے تو سب سے پہلے جیل کا نظام آپ نے بنایا تھا۔ آپ نے کہا ڈالو ذرا اس کو جیل کے اندر، وہ 2-4 دن گزرے، وہ زخموں کی تاب کچھ ٹھیک
کوئی، کہا اس کو باہر نکالو ذرا اور 100 کوڑے اور مارو اس کو۔ اس نے شرارت کر، پتہ نہیں کتنی کوئی بڑی شرارت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، میں نہیں جان سکا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو روایت کے الفاظ ہیں 100 کوڑے اور مارو، اور 100 کوڑے اور مار کر اس کو سواری کے اوپر بٹھا کر کے کہا کہ اسے اس علاقے میں بھجوا دو جدھر جناب ابو موسیٰ اشعری کی ڈیوٹی میں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو جناب ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے اس دور کا جو فون کال تھی کر دی، یعنی پیغام بھجوا دیا کہ یہ بندہ بھجوا رہا ہوں، تو جب تک یہ ادھر رہے تو سب کو منع کر دے، کوئی اس سے بات چیت نہ کرے، اسے سوشل بائیکاٹ کر دینا، یہ صرف رہے جانوروں کی طرح رہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے بڑا عناد اور بغض کا اظہار کرنا چاہا ہے۔ میں ابھی تک بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا شے تھی جو وہ لے کر آیا تھا جس کو جناب عمر سمجھ گئے تھے، ہم تو وہ کاروائی سمجھ رہے ہیں جو کہ ان آیات کے پس پیش بیان کی گئی۔ وہ کافی عرصہ جب وہاں رہا تو جناب ابو موسیٰ اشعری نے ایک دن پیغام بھجوایا کہ حضور توبہ کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے کہ اب کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ کون سی حرکت تھی میں پھر نہیں جانتا، دیکھنے والے دیکھ گئے، جاننے والے جان گئے۔ توبہ کر رہا ہے اور پکی قسمیں اٹھا رہا ہے، قسمیں نہیں اٹھا رہا، پکی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اب میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو جناب عمر نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے یا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یہ سوال سمجھے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اب یہ اندر کی کہانی کون جانے، لیکن حضور کے صحابہ ظاہرہ کے فراست کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔ کہا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ حضور والا لگتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لگتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہا چل اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے کے معنی ہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ سوشل بائیکاٹ اس کے ساتھ ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک اور حوالہ تاریخی پس منظر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ الغرض کے صحابہ کے ہاں بھی ان آیات کی تفسیر اور مضمون یہی چلتا تھا جو میں نے ابھی جناب علی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور جو میں نے ابھی جناب حضرت عمر بن الخطاب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ تاریخی بات جاننے کے بعد اب ہم جاننا چاہیں گے کہ ان آیات میں کہا کیا جا رہا ہے، مقصد کون سا عنوان ہے جو کہ اٹھانا ہے۔ یہ کہنا کہ ہواؤں کی قسم کہنے میں کوئی مقصد ہے پیچھے فطرت کا، اور قرآن کا مقصد ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ ان ہواؤں کی بھی قسم، ان ہواؤں کی بھی قسم۔ آج ویسے میں اس بات کو سوچ کر ایک بار پھر سوچ کر بڑا خوش ہوا ہوں، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ قرآن کے موتی جب سامنے نکھر کر آ جاتے ہیں تو طبیعت خوشی ہوتی ہے۔ یہی تو رب کائنات نے کہا ھذا بصائر للناس، قرآن کی صحبت میں رہنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی آنکھیں ویسے کھل جاتی ہیں، اگر کوئی بھول بھی جائے تو اگلے زمانے میں پھر آیت سامنے آتی ہے، پھر یاد آ جاتی ہے۔ میں کہا کرتا تھا کہ رب کائنات نے ارشاد کیا ہے ان سعیکم لشتی، رب کائنات نے تمہاری زندگیوں کے سارے کام تم اکیلے نہیں کر سکتے تھے، بانٹ دیے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی زندگی کا ہر کام، سارے کے سارے کام خود کر لے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو وہ اپنی زندگی کے سارے کام خود کر کے بتائے، کھانے پینے سے لے کر، کپڑے بنانے سے لے کر، کپڑا بننے سے لے کر، کپڑے سینے سے لے کر، سلانے سے لے کر، دکان ڈالنے سے لے کر۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی زندگی کی ہزاروں ضرورتیں ہیں، ہر ضرورت پتہ نہیں کدھر کیسے وہ وجود میں آتی ہے تو پوری ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ ان سعیکم لشتی، ہم نے تمہارے کام تمہارے ہی فائدے کے لیے بانٹ مونٹ دیے ہیں۔ دودھ بھینسیں کوئی اور رکھے گا، سبزیاں کوئی اور کاشت کرے گا، تمہیں ویسے مل جائیں گی، تم کاشت نہیں کرو گے لیکن تمہیں مل جائیں گے، تم بھینسیں نہیں رکھو گے لیکن تمہیں دودھ میسر کر دیا جائے گا، تمہاری فیکٹری نہیں ہوگی لیکن تمہیں جوتے مل جائیں گے، تمہیں کپڑے مل جائیں گے۔ میں نے بانٹ دیا۔ میں یہ صرف انسانوں کا معاملہ تھا۔ فرشتوں کا حوالہ بھی یہی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی رب کائنات نے بانٹ کے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہی فرشتے کو ساری ڈیوٹیاں دے دی ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ میں ایسے ہی کہتا ہوں زمینوں کو رب کائنات نے بانٹ کے رکھا ہے۔ میرے دوست، جہاں چنے ہوتے ہیں وہاں کچھ اور نہیں ہوتا، جہاں چاول ہوتے ہیں شاید وہاں چنے نہیں ہوتے، جہاں لوبیا ہوتا ہے وہاں شاید کاجو نہیں ہوتا، جہاں کاجو ہوتا ہے شاید وہاں بادام نہیں ہوتے، جہاں سیب اگتے ہیں وہاں شاید بیر نہیں اگتے۔ یہ میں نے شاید کہہ کر کے، ورنہ ہر خطہ ارض کے لیے جو کھجوروں کا ذائقہ، میں کہتا ہوں کہ حرمین کی کھجوروں کا ہے، کیا پاکستان میں کھجوریں نہیں ہیں صحیح، لیکن وہ ماحول ہی نہیں ہے، وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے، وہ ذائقہ ہی نہیں ہے، اور وہ دیکھنے کی رغبت ہی نہیں ہے۔ تو جگہوں کو بھی رب کائنات نے انسانی ضرورتوں کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے۔ کہیں کچھ تمہاری ضرورت پوری ہوگی، کیا ساری روئے زمین سمندر ہے؟ جی نہیں۔ کیا ساری روئے زمین خشکی ہے؟ جی نہیں۔ کیا ساری روئے زمین ریگستان ہے؟ جی نہیں۔ کیا ساری روئے زمین جو ہے وہ پہاڑ ہیں؟ جی نہیں۔ رب کائنات نے زمینوں کو بھی بانٹ کے رکھا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میرے بندوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، مختلف زمین کے خطوں سے میں ان کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ حالانکہ اللہ قادر تھا کہ ہر ضرورت ایک ہی جگہ سے پوری کر دی جاتی۔ بات یہیں پر ہی نہیں ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے مولا کائنات جو ہوائیں چلتی ہیں، قرآن حکیم نے حوالہ دیا کہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کا ایک پیچھے نظم و ضبط ہے۔
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَر، بارش ہو رہی ہے تو مجھے یہ آیت اللہ کریم نے ذہن میں ڈال دی. مولا کائنات کہ جو بارش برستی ہے یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ ایک بار کوئی دروازہ کھول دیا تو بہت سارے قطرے بغیر گنے یا بغیر حساب و کتاب کے گر گئے. نہ، بقدر. ہمیں معلوم ہے کہ کہاں 100 قطرہ گرانا ہے، کہاں 1000 قطرہ گرانا ہے، کہاں سیلاب کا ماحول بنا دینا ہے اور کہاں زمین پیاسی رہ جائے. یہ بارشوں کا برسنا ایک نظم و ضبط کے ماتحت ہے اور یہ ہواؤں کا چلنا ایک نظم و ضبط کے ماتحت ہے. اگر اب آپ کی توجہ دلاؤں تو آپ محسوس کرنا کئی بار ایسا نہیں ہوا ہے ہوائیں چلتی ہیں لیکن مٹیاں نہیں اڑتی، اور کئی بار ایسا نہیں ہوا ہے ہوائیں چلتی ہیں لیکن مٹیاں اڑتی ہیں. وہ فیملی ہی کوئی اور ہے، یہ فیملی ہی کوئی اور ہے. جو مٹیاں اڑانے والی ہوا ہے مولا کائنات نے یہاں حوالہ دیا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹیاں اڑا کر ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں. اور یہ میں کئی بار پاکستان کے ماحول میں کہتا ہوں یہ اللہ نے اگر یہ ہوائیں نہ پیدا کی ہوتی تو ہمارے علاقوں میں صفائی کبھی نہ ہوتی. یہ اللہ ہی ہے جس نے ایسی ہوائیں پیدا کر کے تو کئی علاقوں کو صاف کروا دیتا ہے. یہ سوالیہ نشان میں کس کو بتاؤں، یہ درد اپنا کس کے سامنے رکھوں. جنہوں نے دردوں کا مداوا بننا تھا وہ تو خود دردیلے ہوئے پڑے ہیں، وہ تو خود زخمیلے ہوئے پڑے ہیں. ان میں سے کوئی بھی کیا جانے قوم کا درد کیا ہے. جب سے پاکستان آزاد ہوا تب سے لے کر آج تک ان کرسیوں پر بیٹھنے والے کیا جانے کہ قوم کا درد کیا ہے. قوم کا درد جاننے والے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی دی ہوئی نیابت اور خلافت پر بیٹھا کرتے تھے تو اعلان وہ کیا کرتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہ وہ لوگ تھے جن کو رب کائنات نے وہ صلاحیتیں دی تھی. رسول پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے نور تعلیم اور نور علم کو انہوں نے اپنے وجود میں اتارا تھا تو مولا کائنات ان کے خط لکھنے پر خشک دریا بھی پھر جاری ہوا کرتے تھے. وہ لوگ تھے جو جاننے والے تھے قوم کا درد کیا ہے، قوم کا مرض کیا ہے، قوم کی ضرورت کیا ہے. جناب یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ قوم کی ضرورت کیا ہے، قحط سالی ہونے والی ہے، میں گندم کے دانوں کو کیسے محفوظ کر لوں. یہ رسول اللہ جانتے تھے. یہ قربانیوں کا نظام جو دیا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں دیا گیا. عشر کا جو نظام دیا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں دیا گیا. زکاتوں کا جو نظام دیا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد پھر قسم کے کفاروں کا جو مال خرچ کرنے کی صورت میں نظم و ضبط دیا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں دیا گیا. اور اس کے باوجود پھر یہ کہنا کہ اپنے مال سے بطور نفلی بھی تو کچھ نکالتے ہی رہا کرو. یہ ہر نظم و ضبط سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیونکہ اس بات کو یقین سے زیادہ جانتا ہوں، یقین سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اللہ کا کوئی قانون ادھورا انکمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے مالی جو نظم و ضبط ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، کفارات کی مختلف قسمیں ہیں اور یہ جو قربانیاں ہیں، حج کے اوپر بھی کئی بار مال خرچ ہوتے ہیں، جو یہی نظم و ضبط ایمانداری سے لیا جائے اور ایمانداری سے دیا جائے تو اللہ کی 1 کروڑ بار قسم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کا نظام اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مستحکم ہے اور اتنا آفاقی ہے اور ہماگیریت رب کائنات نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے جلدی سے واپس آنا ہے. میں نے کہا کہ ہواؤں کا نظم، اچھا کئی بار ہوائیں چلتی ہیں اور بادل ہلتے بھی نہیں ہیں، اور کئی بار ہوائیں چلتی ہیں لیکن بادلوں کو ادھر سے اڑا کر ادھر لے کر جا رہی ہوتی ہیں اور بادلوں کے اوپر سے نیچے سے سفر طے ہو رہے ہوتے ہیں. ہیں تو وہ بھی ہوائیں، ہیں تو یہ بھی ہوائیں. کبھی ہوائیں چلتی ہیں، نہ بادل ہلتے ہیں، نہ زمین سے مٹی اڑتی ہے. اس موقع پر وہ کیا کرتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ وارسلنا الریاح لواقیحا وارسلنا الریاح لواقیحا. ان کی ڈیوٹی ہی کوئی اور ہوتی ہے. میرے بھائی یہ درختوں کے اندر بھی، پھلوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر کے سیٹ گماس ادھر کے سیٹ گماس کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ جو ادھر کے اجزاء، سادے لفظوں میں ادھر کے اجزاء سے ملتے ہیں، یہ انہیں کہتا ہے لواقیحا. ہوائیں کچھ ایسی ہیں جو کھجور کے گابوں سے کچھ اڑا کر لے جاتی ہیں اور جا کر مادہ کھجور کے وجود میں اتار دیتی ہیں، اور آم کے گابے سے کچھ اتار کر لے جاتی ہیں اور وہ جا کر مادہ آم کے وجود میں جا کر ڈال دیتی ہیں. مولا کائنات کچھ ہوائیں ان کاموں پر بھی ہم نے لگا رکھی ہوئی ہے. کچھ ہوائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف اعلان کرنے کے لیے آتی ہیں، جیسے رب کائنات نے ارشاد فرما دیا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. ہوائیں چلتی ہیں، تمہارے دل سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. ہر ہوا کے چلنے کے بعد نہیں، لیکن کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں دل میں آنے لگ جاتی ہے. لے ہونی بسے کے بسے، اے ہونی بادل برسے کے برسے. یہ ہر ہوا نہیں ہوتی ہے، یہ کچھ ہوائیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کے تو تم محسوس کرتے ہو کہ بادل برسنے والے ہیں. حوالہ اس کا بھی قرآن میں ہے، حوالہ اس کا بھی قرآن میں ہے. اچھا کئی بار ہوائیں بادلوں کو لے کر جاتی ہیں، آپ خوش ہوتے ہو کہ بارش برسے گی، لیکن وہ برسانے والی ہوتی ہی نہیں ہے. وہ بادلوں کو لے کر وہ کہیں دور سفر میں نکل گئے. یہ ساری وہ ہوائیں ہیں جن کا حوالہ قرآن دے رہا ہے. ہمارے محسوسات میں ہے لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ان میں اللہ کی قدرت کے بہت بڑے نشان ہیں. پھر کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو سمندروں سے اڑنے والے قطروں کو لے کر اوپر لے جا کر کے دوبارہ پھر ان کو جمع کرتی ہیں، جمع کرنے کے بعد دوبارہ برسا دیتی ہیں، جن کا حوالہ اگلی آیت میں ہے فَالْحَامِلَاتِ
وقرا، یہ حمل کوئی شے وجود کے اندر ہونا، فالحاملات وقرا، ہیں کچھ ہوائیں ایسی جو ادھر سے پانی کے قطرے لے کر جذب کر کے دوبارہ کہیں اور برسا دیتی ہیں، تو ہوائیں وہ بھی ہیں، ہوائیں یہ بھی ہیں، ڈیوٹیاں رب کائنات نے بانٹی ہوئی ہیں۔ اب میں جب کہ میرے وقت کے آخری مراحل چلنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بڑی بڑی قسمیں ہواؤں کی قسمیں اٹھانے میں کیا مطلب ہے؟ نام ہواؤں کا ہے، پیچھے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، قسم اللہ کی قدرت کی جا رہی ہے، سامنے ہوائیں ہیں یہ یا یہ، لیکن اندر کھاتے اللہ کی قدرت کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اب جب تک ہمارے بڑے، ہمارے سیانے، جن کے دلوں کو اللہ نے منتخب کیا قرآن سمجھنے کے لیے، وہ نہ بولتے، میں تو ایک لفظ بھی نہ بول پاتا، میں تو ایک جملہ بھی نہ بول پاتا، سمجھایا مکہ والوں کو جا رہا ہے مرو گے تو مر ہی نہیں جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، سمجھایا ان کو جا رہا ہے مرو گے تو مر ہی نہیں جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ اسے زندگی کے بعد ایک اور نظام زندگی ہے، اس نظم و ضبط کے بعد ایک اور نظم و ضبط ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے ہواؤں کی قسم جو ادھر سے اٹھا کر ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینکتی ہے۔ اب یہ ذروں کو ادھر سے ادھر لے جانا، ادھر سے ادھر لے جانا، رب کائنات نے کہا جو ادھر کے ذروں کو ادھر لے جا کر، ادھر کے ذروں کو ادھر لے جا کر کے تو نظم و ضبط قائم کرتا ہے۔ اے انسانوں، وہ اللہ ہی ہے جس نے ادھر کے انسانوں کو ادھر ڈال دیا اور دوبارہ مارنے کے بعد ادھر کے انسانوں کو اٹھا کر ادھر پھر کھڑا کر لے گا۔ یہ ہواؤں کے ذروں کو اٹھا کر ادھر ادھر کرنے سے ایک دور کی تاریخ، ایک دور کا مضمون، ایک دور کا معنی قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی پانی کے قطرے ہواؤں نے زمین سے اٹھا کر اوپر چلے گئے اور اٹھا کر کے دوبارہ پھر زمین میں پٹخ دیا، ادھر ہی سے گئے ادھر ہی سے آ گئے۔ سمجھایا جا رہا ہے اے انسان منہا خلقناکم، تجھے ہم نے بنایا ویسے مٹی ہی سے ہے، مٹی سے نکلے گا، ابھرے گا، جوان ہوگا اور لہلہائے گا، شادابیاں آئیں گی، بہاریں تیری زندگی میں اترے گی، خوشیاں آئیں گی، غمیاں آئیں گی، مسرتیں تو دیکھے گا، اور جب تو خوب عروج پر جا پہنچے گا، جیسے قطروں کو اٹھا کر دوبارہ پٹخا دیا جاتا ہے، ایسے انسان تجھے زمین سے ہی نکال کر دوبارہ زمین میں پٹخا دیا جائے گا اور زمین کے اندر اتار دیا جائے گا، اور ایک وقت پھر ایسا آ جائے گا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم کہیں گے بس ہو گیا، بہت، یہ زندگی اتنی ہی تھی، اب نکل آ، اب اللہ کے حضور پیش ہو۔ اور چھٹی آیت بول رہی ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، حساب و کتاب سے جان تو نہیں چھوڑی، یہ تو ہو کر رہے گا، حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے خلاصی نہیں ہو سکتی ہے۔ قسمیں اٹھا کر حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، کہیں احساس میں اتر آئے تو ہمارے احساس بیدار نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں ہمارے احساس۔ ایک چھوٹی دنیا کی کہانی آپ کے سامنے لے جاؤں۔ اسکول کے زمانے میں جب 5 بچوں کو استاد کھڑا کرتا تھا اور 2 ڈنڈے ہر ایک کو پڑھنے ہی پڑھنے تھے، ہر ایک کے فارغ ہونے کے بعد ہمارا دل زیادہ دھڑکنے لگ جاتا تھا کہ اب میرا نمبر آنے والا ہے، بالکل ایسے سمجھ جاؤ آج یہ اڑ گئی، آج یہ پرواز کر گئی، آج یہ پہنچ گیا، آج وہ قبر میں اتر گیا، کل وہ اتر گیا۔ تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان قریب ہمارا نمبر کہیں لگنے والا ہے۔ ہمارا تو سالانہ ہوتا ہے جس میں وہ رزلٹ بولے جاتے ہیں، لیکن ہمارا آخری ہوگا، آج رزلٹ بولے جانے ہیں، کس نے کتنے نمبر لیے ہیں، کون کتنے کما کر لایا ہے، کس نے کتنی محنت کی ہے، کس کا سفر آخر کار انتہا پذیر ہو رہا ہے دوزخ کی طرف، کس کی انتہا اللہ جنت کی طرف کر رہا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جزا اور سزا واقعہ ہو کر رہنے والی ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات ایک تیسرا حوالہ بھی دیا، اندر ہے ادھر بھی اظہار قدرت، لیکن کشتیوں کا عنوان چھیڑ دیا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا۔ اچھا، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا کی ایک اور تفسیر بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس میں ٹھیک ہے کہ ترجمہ نگاروں نے ایک ترجمہ یہی کیا، وہ ان ہواؤں کی قسم جو ذروں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذریت آپ جانتے ہو کہ اولاد کو ذریت کہتے ہو، آپ لوگ ذریت کہتے ہو، آپ من ذریتی ہی، یہ ذریت اولاد، لیکن ذریت کا معنی اولاد بھی نہیں ہوتا، یہ اصل میں ذال، رے اور یا، اس کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا، بکھر جانا، منتشر ہو جانا۔ ایک باپ کے 4 بچے ہوتے ہیں، کوئی کدھر گیا تو کوئی کدھر گیا تو کوئی کدھر گیا، ایک ہی باپ ہوتے جناب آدم علیہ السلام، ان کی اولاد ہوئی وہ بکھری، پھر اور اولاد ہوئی، پھر وہ بکھری، اور پھر اور اولاد ہوئی تو پھر وہ بکھری۔ اس وقت روئے زمین پر جناب آدم علیہ السلام کی اولاد بکھری ہوئی ہے۔ تو ذریت کو بھی اسی لیے یہ معنویت اور یہ لفظ دے دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ پھیل جانا، منتشر ہو جانا، بکھر جانا، یہ معنویت پائی جاتی ہے عربی زبان کے۔ اچھا، میں زیادہ نہیں کہتا۔ اب جو کہ وہ جو جیسے زمین کے ذرے اکٹھے ہوئے، اڑے، بکھر گئے، پھر ایک طوفان اور آندھی آئی۔ جناب علی نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ زاریات کا معنی آندھی ہے، آندھی ذروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ہوا بھی اس کا معنی کیا گیا اور آندھی بھی اس کا معنی کیا گیا۔ تو ایسے ہی الزاریات کی جو تفسیر نمبر 2 یا تفسیر نمبر 3 ہے وہ یہ بھی ارشاد کی گئی ہے کہ یہ جیسے ذرے اکٹھے ہوئے
ہوئے تو پھر بکھر گئے، آسمانوں پر بادل بھی تو اکٹھے ہوئے اور پھر بکھر گئے۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ نے تفسیر کا یہ پہلو ترجمہ کرتے ہوئے اختیار کیا کہ ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو جمع بھی کرتے پھر بکیر بھی دیتی ہے، یہ معنویت جو ہے اس کے اندر باقاعدہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ارشاد ہوا فالجاریات یسرا، فالجاریات یسرا، ان کشتیوں کی قسم جو کہ بڑی آسانی سے چلتی ہیں، پانی پر بڑی آسانی سے چلتی ہیں۔ پانی پر نہ چلنے پڑے تو اللہ کی سوئی بھی نہ چلنے دے، نہ چلنے دے تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کنکر بھی پانی پر نہ چلنے دے، اور چلنے دے تو بڑے بڑے جہاز بھی چلنے دے۔ یہ کشتیاں پانی پر چلتی ہیں، ہر کشتی ڈوبتی بھی نہیں ہے، ہر کشتی بچتی بھی نہیں ہے، ہر کشتی منزل پر پہنچتی بھی نہیں ہے، ہر کشتی منزل سے پیچھے رہتی بھی نہیں ہے۔ جیسے انسانی زندگی کے یہ نظم و ضبط ہیں، ہر روڈ پر نکلنے والا مرتا تھوڑا ہے، ہر ایکسیڈنٹ والا مرتا تھوڑا ہے، ہر گولی کھا کر اپنے سینے میں تو مرتا تھوڑا ہے، اور سارے مرتے بھی نہیں ہیں، سارے بچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ مرتا بھی وہی ہے جس کا آرڈر آ جاتا ہے، اور جیتا بھی وہی ہے، بچتا بھی وہی جس کا آرڈر آ جاتا ہے۔ تو کشتیوں کی کہانی بھی ایسے ہی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کشتی میں بیٹھے بیٹھے جناب یونس علیہ السلام کے لیے آرڈر جاری ہو جائے، اب آپ کو کشتی میں نہیں رہنا ہے، اب جو ہے اب ایک مچھلی آئے گی، آپ کو سمندر میں اترنا ہے اور مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہے۔ تو پیغمبر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہارات کر دیتا ہے۔ تو یہ کشتیوں کے حوالے سے مولا کائنات نے کہا اس میں قدرت کا عظیم نشان ہے، نہیں ڈوب رہی۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا حکم ہے، ڈوب جاتی ہے۔ وجہ یہ کیا کبھی طوفانوں میں کشتیاں آئی نہیں ہیں اور کیا کبھی بچی نہیں ہیں؟ اور پھر کبھی طوفان آئے نہیں ہیں تو کیا بچ بھی گئے تھے؟ نہ طوفانوں کے آنے سے بندے مرتے ہیں، نہ طوفانوں کے نہ آنے سے بندے مرتے ہیں، اور نہ سمندر کا ماحول سازگار ہو تو یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے، اور نہ یہ کہ سمندر کی موجیں بپھر جائیں تو یہ منزل پر نہ پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے زمین و آسمان کو۔ شاید آپ مسخر پر وہ سبق بھول گئے ہوں گے، نہیں بھولے ہیں، یاد ہے تو دہرائی کر لیتے ہیں۔ تسخیر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، تسخیر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ وہ شے جس سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا، میں فائدہ اٹھا سکنے کی صلاحیت پالوں، یہی تسخیر کائنات ہے۔ یہ جو آج سائنس بھی تسخیر پر لگی ہوئی ہے مسلسل، جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سک رہا تھا آج فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تسخیر کا معنی یہی ہوتا ہے، مسخر کرنے کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اللہ مسخر کرنے پر آئے تو پتلی سی رسی، ڈور جیسی رسی کے ساتھ بھینس کو باندھو، بچے کے ساتھ چلنے لگ جائے، اور نہ مسخر ہونے پر آئے تو کہ مرغی 2 گھنٹوں میں پکڑی نہ جائے۔ یہ اللہ کا نظم و ضبط ہے، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی اور ہر جگہ پر۔ فالجاریات یسرا، بڑی آسانی سے کشتیاں چل رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اپنی قدرت کا اظہار ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، صدق اللہ العظیم۔